میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جس کے صدقے سے مولا تو میرے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوتی ہے، محفل کے بعد کھڑا ہو کر میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے یا رب العالمین جس کے وسیلے سے تو میرے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ مجھے یقین ہے، یہ الفاظ ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سارا مہینہ ہم نے مختلف موضوعات پر خطابات کیے، علماء کرام سے بھی آپ نے سنے۔ آج کا خطبہ جمعہ صرف درود و سلام کے موضوع پر ہوگا، فقط درود و سلام کے حوالے سے آج کی اس نشست کے اندر ہم بات کریں گے۔ قبل اس کے کہ درود و سلام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، اس پر اور اس کے مختلف نقطے اس آیت کریمہ کے بیان کیے جائیں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بہت سے لوگ فقط سلام کے لفظ سے ہی چڑھتے ہیں۔ جب آپ لفظ سلام کریں تو اسی لفظ سلام سے ہی وہ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جی سلام کیوں پڑھتے ہیں، سلام کیوں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ لفظ سلام اللہ پاک کو اتنا پسند ہے، خالی لفظ سلام کی بھی بات کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا وہ تو بہت ہی اعلیٰ بات، میں خالی لفظ سلام کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محبوب انہیں آپ فرما دیں کہ آپس میں جو ملنے کا لفظ ہے وہ بھی سلام ہی استعمال کیا۔ میٹنگ ورڈ جو ہے آپ کا ایک دوسرے کو ویلکم کرنے کا۔ میں آپ کو یہ بھی ایک بات عرض کر دوں، ہمارے ہاں آج کل یہ ایک رواج پڑ چکا ہے، ٹھیک ہے اب دعا دیں اللہ حافظ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی حافظ آپ کا بھی حافظ، لیکن سلام کا لفظ ساتھ ضرور استعمال ہے۔ لفظ سلام یہ مسلمان کی نشانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ الفاظ مسلمان کی نشانی۔ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ آپس میں ملتے ہیں تو خالی ہاتھ اس طرح کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جیوش کا طریقہ کار ہے، جیوش کا طریقہ ہے، جیوش لفظ سلام نہیں بولتے، خالی ہاتھ ہلا دیتے ہیں۔ تو ہاتھ ہلائیں جب ساتھ سلام بھی کریں، ساتھ ہاتھ ہلانا منع نہیں ہے لیکن خالی ہاتھ ہلانا منع ہے بغیر سلام، ساتھ سلام کا لفظ بھی استعمال کریں۔ فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، کثرت سے سلام کرو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ اب اسی طرح اللہ پاک کو یہ لفظ سلام اتنا پیارا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لوگ کہتے ہیں نا میلاد پر سلام کیوں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ولادت کا ذکر قرآن مجید میں کیا، اس میں بھی لفظ سلام، میلاد اور سلام کو اللہ نے اکٹھا ذکر کیا قرآن میں۔ کہاں پہ؟ سورہ مریم کے سورہ مریم میں، سورہ مریم کے پہلے رکوع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی فضیلتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، ان کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور یحییٰ پر سلام ہو اور اس دن پر سلام ہو جس دن یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ اندازہ کریں ولادت کے دن پر بھی سلام بھیجا اور یحییٰ علیہ السلام پر بھی سلام بھیجا۔ لوگ کہتے ہیں نا میلاد اور سلام آپ یہ کیسے کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا۔ آپ اگلا لفظ دیکھیں، اسی سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا تو انہوں نے بتایا وہ جو میں نے آپ کو
آپ کے سامنے سیر حاصل گفتگو کی تھی، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس پر اس کے مختلف ایسپیکٹس جو ہیں آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ اس پر اور خاص باتیں ہیں جو اگلے جمعے تک میں نے پینڈنگ کر دی تھی آج کے لیے۔ تو آج انشاءاللہ وہ جو باتیں رہتی تھیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے بیان کریں گے، کیونکہ ماشاءاللہ پورا ربیع النور شریف جو ہے میلاد پاک پر بیان ہوتا رہا۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ میلاد پاک کی ہر محفل کا اختتام درود و سلام پر ہوتا ہے، تو درود و سلام کے فضائل اس حوالے سے ذکر کیے گئے۔ آج یہ جو لفظ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، کہ اے اللہ تو درود بھیج سیدنا ہمارے سردار و مولانا ہمارے مالک محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تو درود بھیج، تو یہ اللہ کے درود بھیجنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کیسا درود پڑھتا ہے، کیسا درود بھیجتا ہے؟ یہ بات جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ جب یہ بات اس وقت تک ہم سمجھ نہیں سکتے، بڑی خاص چیزیں ہوگی، جس طرح پچھلے جو میں بڑی خاص چیزیں تھیں، یہ اس سے بھی خاص چیزیں ہیں آپ سمجھ۔ تو یہ جب تک ہم لفظ صلاۃ کا معنی نہ سمجھیں گے، آپ دیکھیں اللہ پاک کی جو سب سے عظیم عبادت نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی صلاۃ رکھا ہے۔ ہم تو فارسی میں نماز کہا جاتا ہے، فارسی زبان کے اندر نماز کا لفظ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، عربی میں صلاۃ ہی کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے تعلق جوڑنے اور استوار کرنے کے لیے جو سب سے مؤثر عمل اللہ پاک نے رکھا ہے وہ بھی صلاۃ ہی ہے۔ سیم ورڈ ہے، ایک ہی لفظ، اگر وہ اللہ سے تعلق کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی نماز ہوگا صلاۃ کا، اور اگر وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب درود و سلام ہو۔ لفظ ایک ہی ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے صلاۃ کا، اس کے معنی ہے تقریباً 56 کے قریب۔ یہ جو لفظ صلاۃ بولتے ہیں سنتے ہیں، 56 کے قریب اس کے معنی۔ جب لفظ امی میں نے آپ کو بتایا، اس وقت آپ کو ایک کلیہ بتا دیا تھا کہ عربک لینگویج از آلسو رچ لینگویج، بہت بڑی زبان ہے، اور اس کا ایک خاص قاعدہ ہے۔ انگلش میں بھی بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اردو میں بہت کم ہوتا ہے۔ عربی میں بہت سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہر لفظ کا کوئی روٹ ورڈ ہوتا ہے، جہاں سے کوئی لفظ ڈرائیو ہوتا ہے، جہاں سے کوئی لفظ نکلتا ہے۔ یہ لفظ صلاۃ جو ہے، اگر ہم غور کریں، القاموس المنجد لغت کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور اسی طرح المفردات امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، بڑی پیاری کتاب ہے لغت کے حوالے سے، فقط عربک لینگویج کو اس میں ڈسکرائب کیا گیا۔ تو انہوں نے صلاۃ کے معنی بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ لفظ صلاۃ صلون سے نکلا، اور بعد یہ کہتے ہیں کہ لفظ صلاۃ صلیون سے نکلا۔ صلون صاد لام واو، صلیون صاد لام یا، جس کو ہم عام یہ کہتے ہیں۔ اب ایک لفظ آپ ذہن میں رکھیے گا، ایک بات کہ لفظ صلاۃ یہ جو بھی معنی میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ جتنے بھی معنی بیان ہوں گے، ان میں سے اکثر ایک ہی تھیم آپ کو دیں گے، اور وہ ہے آپس میں مل جانا، جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا، قریب ہو جانا۔ مختلف چیزوں کے لیے لفظ صلاۃ آئے گا، لیکن ان میں تھیم ایک ہی ہوگا، جمع ہو جانا، قریب ہو جانا، اور کسی کی بہت فاصلے کو، ڈسٹینس کو ختم کر دینا۔ مثال کے طور پر صلیون کا معنی کیا ہے؟ صلیون کا معنی ہے آگ سیکنا، اور آگ آپ تبھی سیکتے ہیں جب آپ آگ کے قریب ہوتے ہیں۔ آگ سیکنا یہ صلیون کا معنی ہے، آگ تاپنا، آگ کی ہیٹ حاصل کرنا جب آپ آگ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر صلیون، اس سے لفظ صلاۃ نکلا۔
اب یہ کئی جگہوں پر قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا، بڑی مشہور صورت ہے سورۃ اللہب، سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی، یہ تھا سل یونس، سیصلی نارن، وہ ان قریب آگ میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں تسلا نارن حامیہ، وہ جلا دینے والی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ سیصلون سعیرا، دہکتی ہوئی آگ میں وہ لوگ ڈال دیے جائیں گے جو یتیموں کا مال کھاتے ہوں، ان کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ آگ میں ڈالنے قریب ہونے کا معنی بیان کیا گیا۔ اسلوہا الیوم، سورہ یاسین کی آیت، یہ مختلف قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اسلوہا الیوم بما کنتم تکفرون، اے کافرو جس دوزخ کا تم انکار کیا کرتے تھے، اسلوہا، آج تمہیں اس کے ساتھ ملا دیا گیا۔ تو یہ سارے معنی جو ہیں ملانے کے یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو سالیون کا لفظ کا مطلب جو ہے مل جانا، یہ آگ کے ساتھ ملنا، یہ ایک معنی آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آگے چلیں، اب صلاۃ کا، درود و سلام کا آپ دیکھیں کہ معنی کیا نکلے گا، صرف یہ آپ سنتے چلے ہیں۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر سلیون سے، کہ کوئی شخص جب نماز پڑھ رہا ہو، اس کے ساتھ ایک اکیلا آدمی اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ آ کے مل جائے، کہتے چلو یہ جماعت کروا لیتے ہیں، تو طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ بھی حدیث سے یہ ثابت ہے، صلی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومصلیا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، حضور علیہ السلام آگے امامت کروا رہے ہیں اور رائٹ سائڈ پہ جو بالکل ساتھ ملا ہوا، اب اس میں بھی ملنے کا معنی پایا جا رہا ہے، رائٹ سائڈ پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک شروع ہو رہی ہے، وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں کا انگوٹھا ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ ملا ہوا۔ تو جو پیچھے کھڑا تھا اس کے لیے مصلیًا کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ اسی طرح عربی زبان میں فقہ کی کتابوں میں مصلیًا اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ جو کہ دو آدمی جماعت کر رہے ہو اور جو رائٹ سائڈ پہ بالکل ساتھ کھڑا ہو، اس کے بالکل اکول نہ کھڑا ہو، تھوڑا سا ہٹ کے، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ اس کی پاؤں کی ایڑی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ والے کا جو پیچھے کھڑا ہے اس کے پاؤں کا انگوٹھا ساتھ ملا ہوا، تو اس کے لیے بھی مصلیًا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آگ سیکنے کے لیے بھی آ گیا، یہاں نماز کے حوالے سے بھی آ گیا۔ گھڑ دوڑ جو ہوتی ہے، ہارس ریس ہوتی ہے، اس کے لیے بھی سلیون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کس شخص کے لیے کہ جس کا گھوڑا سب سے آگے ہو، تو ٹاپ کر رہا، اور جو سیکنڈ آ رہا ہو، سیکنڈ جو شخص آ رہا ہے جس کے گھوڑے کا منہ فرسٹ ٹاپ کرنے والے کے گھوڑے کی ٹیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، ٹیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے لیے بھی لفظ سلیون استعمال ہوتا ہے کہ بالکل ملا ہوا ساتھ، باقی سارے تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پر ہیں، جو فرسٹ آیا تھا یہ جو دوسرا بندہ ہے، اس کے لیے بھی لفظ سلیون استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، اس میں بھی ملنے کا معنی پایا جا رہا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے، جانور کی اگر اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصہ، دھاڑ اور ٹانگیں جس جوائنٹ سے آپس میں دونوں ملتی ہیں، اس جوائنٹ کو بھی عربی زبان میں سلیون کہا جاتا ہے، اس سے بھی لفظ صلاۃ نکلا۔ یہ سارے لفظ صلاۃ کے مادے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں سے لفظ صلاۃ نکلا ہے، اور ہر ایک کے اندر ملنے کا معنی پایا جا رہا ہے، ڈسٹینس کا معنی ہرگز نہیں پایا جا رہا، قریب ہونے کا معنی پایا جا رہا۔ اسی طرح ایک بوٹی اہل عرب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ شام سے وہ بوٹی ملتی ہے، وہ دوائی ہے، وہ گھوڑے مجاہدین کے گھوڑے، ان کو جب کھلائی جائے تو ان کے نظام انہضام کے اندر جو ہے وہ بہتری آتی ہے، ڈائجسٹک سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، وہ جلدی مل جاتی ہے، چیزوں کو، خوراک کو آپس میں ملا دیتی ہے، جلدی مکس کر دیتی ہے۔ اس بوٹی کے لیے بھی لفظ سلیان استعمال، وہ بھی لفظ سلیون سے نکلا ہے۔
اسی سے لفظ صلات ہے ملنا، قریب ہونا. یہ ایک مادے سے میں نے آپ کو مختلف الفاظ بتائے، صاد لام یہ، اس سے آپ کو الفاظ بتائے، اس سے لفظ صلات نکلا. اب آگے چلیں. اگر آپ ان حرفوں کی ترتیب کو بدل دیں، بڑی سمجھنے والی بات، مثلا صاد لام یہ یا صاد لام واو، ان کی ترتیب کو بدل دیں. آپ یہ کریں کہ واو کو درمیان میں لے آئیں، جو یہ یا واو آخر میں تھی اس کو آپ درمیان میں لے آئیں اور لام کو اینڈ پہ لے جائیں. اب بن جائے گا سول، صاد واو لام. بڑی خاص بات ہے سول. اب سول، سولتن، یہ عربی زبان میں اس سے بھی لفظ صلات نکلا. یہ اس بلی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی پر اٹیک کرنا چاہتی ہو لیکن وہ اپنی توانائیوں کو جمع کرنا، جس کو کہتے ہیں نا بلی بیٹھ کے ایک طرف ہو کے اور وہ یک لخت حملہ آور ہو. اسی طرح لائن کے لیے بھی، شیر کے لیے بھی، کہ شیر اپنی پوری کنسنٹریشن توانائیوں کو جمع کر کے یک لخت پر اٹیک کرتا. اسی طرح جو لوگ جوڈو کراٹے کھیلتے، کیٹ فائٹنگ، ایک ہوتی ہے نا کیٹ واک، ایک ہوتی ہے کیٹ فائٹنگ. کیٹ فائٹنگ جو ہوتی ہے اس کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے نینجا کے اندر یہ سکھائی جاتی ہے، تائیکوانڈو مارشل آرٹس کے اندر بھی یہ سکھائی جاتی ہے. کیٹ فائٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ساری توانائی جو ہے ان کو ایک جگہ پر لا کے تو آپ نے ٹارگٹ کو جو ہے نا اس کو اٹیک کرنا. اس کے لیے بھی لفظ عربی زبان میں سولہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی سے لفظ صلات نکلا ہے کہ جس میں ساری توجہات ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، قریب ہو جائیں، منتشر کوئی چیز نہ رہ جائے. اب اسی طرح مس والا، یہاں سے ایک لفظ نکلا، سول سے مس والا، اس میں اعلیٰ کا صیغہ، ساری گرامر کی باتیں. مس والا، مس والا کہتے ہیں جھاڑو کو. جھاڑو جو اناج بکھرا ہوا ہے تو منڈیوں کے اندر ہوتا ہے بھئی دانے اکٹھے کر لو، دانے اکٹھے کر لو، تو وہ جس کے ذریعے یہ جو عمل جو کیا جاتا ہے دانے اکٹھے کرنے کا، ایک جگہ پر اناج کو جمع کرنے کا، اس عمل کو عربی زبان میں مسولہ کہتے ہیں اور اسی سے لفظ صلات نکلا. اسی طرح ایک اور لفظ ہے. اب یہ اب میں ترتیب اور چینج کر رہا ہوں. کیسے کہ یہ جو واو ہے، اب آپ شروع میں لام کو شروع میں لے آئیں، لام کو شروع میں لے آئیں، واو کو درمیان میں لے جائیں. لوس. اب صلات کے لفظ کو آپ ڈکشنری میں دیکھیں 2-3 پیج پر یہ سارا کچھ جمع کر دیا. لوس کا لفظ ہے لوس. اب اس سے لفظ صلات نکلا. اب لام کو پہلے اب لے آئیں. لوس کا مطلب ہے اسی سے لباس نکلا، اس کا مطلب ہے فالودہ. اور فالودے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دودھ ہے، روح کیوڑا ہے اور اسی طرح مختلف چیزیں ہیں، وہ آپ جمع کرتے، سوئیاں ہیں، تخم بالوگا، یہ سارا کچھ جمع کر لیں ایک جگہ پر، اکٹھا کر لیں، جو مختلف ٹیسٹ ہیں ان کو اکٹھا کر لیں تو فالودہ بن جاتا ہے. اس کے لیے عربی زبان میں لباس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح آپ ترتیبیں بدلتے جائیں، قریب ہونے کا معنی پایا جا رہا ہے ہر چیز کے اندر. وصل ہے، وصل. اب واو کو شروع میں دینا، کہتے ہیں نا کسی کا کسی کے ساتھ وصل ہو، یہ بڑا مشہور لفظ وصال ہو گیا. اب اس لفظ صلات بھی اسی سے نکلا ہے. لفظ صلات بھی یہ وصال سے نکلا ہے. واو صاد الف لام، یا وصول کہتے ہیں فلاں نے فلاں سے فلاں چیز وصول پا گئی، پا لی. وصول کا مطلب ہے اسے مل گئی، اسے مل گئی. وصال فلاں کا بچھڑے ہوئے سے وصال ہو گیا، وہ اس کے ساتھ جا کے مل گیا، اس سے اس محبوب سے محبوب کا وصال ہو گیا، آپس میں جو افتراق تھا وہ ختم ہو گیا. اسی طرح وسیلہ ایک لفظ، سین والا نہیں، وسیلہ سین والا اگر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے سورس، ذریعہ، یہ وہ نہیں. سواد سے وسیلہ ایک لفظ ہے، 7ویں پارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ. کچھ مشرکین تھے، انہوں نے اونٹنیاں مختلف طرح کی اپنے اوپر حرام کر لی. وسیلہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے، سواد سے، سین سے نہیں، اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو ٹوینس بچے جنتی ہو.
جو اکٹھے ملا کر جڑواں بچے جو دیتی ہو، اس اونٹنی کے لیے عربی زبان کے اندر وسیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر بھی ملنے کا معنی پایا گیا۔ تو آپ نے سارے معنی میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد موضوع آگے بڑھا۔ سالیون یا سالمون ان کو لے لیا آپ نے، لوس کو لے لیا آپ نے، سول کو لے لیا آپ نے، وصال کو لے لیا۔ کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں، حروف کو سواد کو پہلے لے جائیں آخر میں لے جائیں، لام کو درمیان میں لے جائیں پہلے رکھ لیں، واؤ کو پہلے رکھ لیں، یا کو آخر میں لے جائیں، جس طرح بھی آپ دیکھیں تو اس کے اندر قریب ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ ایک عربی زبان کے بعد مادوں میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سورہ یاسین سے، بڑی اہم مثال۔ سورہ یاسین کے اندر ایک آیت ہے کلٌ فی فلک یسبحون، ہر پلینٹ اپنی اپنی جگہ پر موومنٹ کر رہا ہے۔ جتنے پلینٹس ہیں نا، یہ پلینٹس اپنی اپنی جگہ پر سیارگان فلکی یا اجرام جن کو کہا جاتا ہے، یہ موومنٹ کے اندر ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے کہ جی پلینٹ موو کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پلینٹ سیدھی حرکت بھی کرتے ہیں جیسے سورج ہے، اور پھر الٹ کر بھی آتے ہیں، طلوع ہو کے غروب ہوتا ہے پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے، تو پلینٹ الٹی حرکت بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی امام غزالی سے یہ سوال کیا کہ جی آپ یہ آیت جو ہے یہ سیدھی حرکت کے بارے میں تو بتا رہی ہے کلٌ فی فلک، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ سیدھی حرکت کرتے ہیں پلینٹس، لیکن الٹی حرکت کے واپس پھر پلینٹس واپس آتے ہیں، تو اس کا بیان کہاں پہ ہے؟ اب دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ علم پہ قربان جاننا کتنی بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ایسے کرو کلٌ فی فلک، بلیک بورڈ پہ یہ جو جمعہ ہوتا ہے نا اصل میں خالی آپ شعر و شاعری کرتے رہے اور خالی قصے کہانیاں سناتے رہے، لوگ یا کرواج و سبحان اللہ نعرے شعر مار کے آپ کو اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، سمجھ نہ لگے۔ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں جمعہ ویکلی کلاس ہوتی ہے، یہ ایک 8 روزہ 7 روزہ کلاس ہوتی ہے، لوگ اس سے سیکھ کر جائیں، ہر جمعے ان کو پتا چلے یار کیا نئی چیز سیکھی۔ اب آپ غور سے سنیں کلٌ فی فلک کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا تو کہاں سے کہتا ہے کہ سیدھی حرکت ثابت ہے؟ اس نے کہا جی کلٌ فی فلک کے اندر ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو الٹا لکھ کر دیکھو، اس کو الٹا کلٌ فی فلک کے لفظ کو میں آپ کو بلیک بورڈ پر، یہ جو بورڈ ہے وائٹ بورڈ پر الٹا بھی لکھ کے آپ دیکھیں گے تو یہ کلٌ فی فلک نہیں بنے گا۔ کلٌ فی، آپ ذرا مائنڈ اب ڈیپتھ میں جا کے سوچیں، کلٌ فی فلک، اس کو ایسے دیکھا تو پھر آگے کاف ہے پھر لام، پھر آگے فا ہے پھر آگے یا، تو وہ یہ کلٌ فی فلک نہیں بنے گا۔ امام غزالی نے فٹ جواب دیا جہاں سے پلینٹس کی سیدھی حرکت ثابت ہے وہیں سے پلینٹ کی الٹی حرکت بھی قرآن میں ثابت ہے، پلینٹس کی الٹی حرکت بھی موجود ہے۔ تو اسی میں نے وہ ایک آپ کو ایگزامپل دی۔ اسی طرح لفظ صلاۃ کو، اس کے مختلف مادوں کو آپ بدل کے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن قریب ہونے کا معنی پایا جا رہا ہے، جمع ہونے کا معنی پایا جا رہا ہے، منتشر چیزوں کے آپس میں ملنے کا معنی پایا جا رہا ہے۔ آپ نماز کو ہی لے لیں، آپ یہ لفظ صلاۃ جب آپ نماز پر اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو نماز میں کیا ہے؟ مختلف عبادتیں ہیں، اللہ اکبر یہ ایک الگ عبادت ہے، تسبیح ہے سبحانک اللہم یہ ایک الگ عبادت ہے، یہ ذرا غور کر کے دیکھیں، تحمید ہے، تحمید الحمدللہ، تکبیر، تسبیح، تحمید، تحلیل، رکوع، قیام، قرات، رکوع، سجود، تشہد، ان ساری عبادتوں کو جس جگہ جمع کر دیا جائے اس کے لیے اللہ پاک نے لفظ صلاۃ استعمال کیا، اس کے لیے اللہ پاک نے لفظ صلاۃ، آپ ایک نماز کے اندر ساری چیزوں کو اللہ پاک نے جمع فرما دیا۔ اب اسی طرح ایک اور معنی بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے کہ صلاۃ لوگ اکٹھے ہو کے جماعت کے اندر جب اکٹھے ہو کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، تو ایک ہی جگہ پر سارے اکٹھے ہو کے جو پڑھنا ہے، تو یہ بھی صلاۃ کے لفظ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جہاں اس کی حیثیت ترکیبی میں جمع ہونے کا معنی ہے، وہاں اس کے ظاہراً لوگوں کے اکٹھ ہونے میں وہ بھی جمع ہونے کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح
جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنی توجہات کو، اب وہ پچھلے سارے معنی آپ لے رہے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کسی پر اٹیک کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ بلی یا کیٹ فائٹنگ کو آپ لے، یہ جو جہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محراب۔ اور محراب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنگ کرنے کی جگہ۔ محراب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنگ کرنے کی جگہ۔ تو وہ شیطانی قوتوں سے جو اس کو روکنا چاہتی ہیں وہ اپنے لشکر کو لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ آؤ میرا جن نے نبڑنا آگے نبڑ لو، میں نے رب کی پرستش نہیں چھوڑنی، میں اپنے لشکر کو لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اور وہ پھر آپ دیکھیں توجہات کو یکجا کر لیں، نیتوں کو، ہمتوں کو یکجا کر لیں۔ آپ سب سے پہلے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کے، جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر آپ نے ہاتھ اٹھا دی، اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کے ہر کام سے اے میرے مولا میں دست برداری کا اعلان کرتا ہوں۔ دنیا کے ہر کام سے دست برداری کے آبجیکٹو کے اندر بھی ملنے کا معنی ہے اللہ اکبر۔ نماز کا آبجیکٹو کیا ہے؟ یو نو حضور علیہ السلام کا بڑا مشہور ارشاد ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ معراج میں کیا ہوتا ہے کہ محب محبوب سے جا کے ملتا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ، لم تکن کا مطلب ہے بندے اگر تو یہ کیفیت لینا چاہتا ہے تو لم تکن کا مطلب ہے اپنی ذات کی نفی کر دے، جب تو نہ رہے گا تو سامنے خدا، اپنی ذات کی نفی کر دے، اتنا ڈوب کر نماز، اتنا ڈوب کر نماز پڑھ۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو، انہوں نے نماز کا بھی ایک طریقہ بتا دیا، وضو کا بھی طریقہ ہے، وہ بڑی تفصیلی بات ہے، صرف آپ کو انہوں نے نماز ایسے پڑھو کہ بالکل تمہارے سامنے رب کا دیدار تمہیں ہو رہا ہے، اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، اور پیچھے تمہارے ملک الموت لگا ہوا ہے، اور دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے، اور تم خود پل صراط کے اوپر کھڑے۔ اور جس نماز کو بھی پڑھو آخری نماز سمجھ کر پڑھو کہ پتہ نہیں بعد میں سجدہ کرنا نصیب بھی ہوتا یا نہیں، اتنی اپنی کنسنٹریشن اتنی جمع کرنا۔ تو یہ کنسنٹریشن کا جمع ہو جانا، نیتوں کا، ہمتوں کا، توجہات کا یکجا مرکوز ہو جانا، یہ صلاۃ کہلاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، یہ صلاۃ کے مختلف معنی، ان کی مختلف اپلیکیشن، یہ ایک طرف رکھ کر اب آ جائیں درود بر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام پر صلاۃ پڑھنے کو صلاۃ کیوں کہا گیا ہے؟ جب قریب ہونے کا، جب ملنے کا، جب جمع ہونے کا معنی لفظ صلاۃ کے ہر معنی میں پایا جاتا ہے، ہر ترتیب کے اندر پایا جاتا ہے، تو اللہ اپنے محبوب پر صلاۃ بھیج رہا ہے۔ اللہ اپنے محبوب پر صلاۃ بھیج رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہر گھڑی، ہر لمحے، ہر وقت مصطفیٰ کو اپنے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ہر گھڑی، ہر لمحے، ہر وقت اپنے محبوب کو اپنے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ اے وکھڑا ہے، وکھو وقت نہ کر دے، نعوذ باللہ تفرق، یہ جو بکری ٹائپ کی باتیں کرتے ہو کہ نہیں یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ قرآن مجید کو ڈیپلی اسٹڈی کیجئے، قرآن نے اللہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نسبتوں کو یکجا بیان کر دیا ہے، اگرچہ خدا اور مصطفیٰ ذاتیں دو ہیں، مگر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی اس نے خدا کی اطاعت کر لی۔ یہ جو آیت ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، یہ اصل میں اللہ کا حضور پر درود و سلام ہے۔ آپ اس معنی میں دیکھیں قرآن مجید بھرا ہوا ہے حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کے حوالے سے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جس نے مجھے مصطفیٰ پر ایمان لے آیا وہ خدا پر ایمان لے آیا۔ تو ایمان میں اللہ پاک نے اپنی اور اپنے محبوب کے
نسبت کو ایک کر دیا. یہ اللہ کا اپنے محبوب پر درود و سلام. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ رسول پاک کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. نافرمانی کے معاملہ میں جو نافرمان مصطفیٰ ہے وہ نافرمان خدا ہے. محبوب آپ الگ نہیں ہیں, یہ بھی اللہ کا اپنے محبوب پر درود و سلام. جو مصطفیٰ سے جنگ کرتا ہے وہ خدا سے جنگ کرتا ہے, یہ بھی حقیقت میں اللہ کا مصطفیٰ پر درود و سلام ہے. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ, جو مصطفیٰ کی مخالفت کرتا ہے, ہر بات میں اپوز کرتا ہے, وہ حقیقت میں خدا کو اپوز کرتا ہے. یہ اللہ کا اپنے محبوب پر درود و سلام ہے. آپ اندازہ قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں, کون سا مقام ہے جہاں پہ اللہ پاک نے اپنا ذکر کیا لیکن اپنے محبوب کا ذکر نہیں کیا. تو یہ سارے مقامات, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کبھی بھی اللہ سے پہل نہ کرنا اور اللہ کے محبوب سے پہل نہ کرنا. یا اللہ پہل تو مصطفیٰ پر ہوئی, تجھ پر تو نہیں ہوئی. فرمایا نادانو, مصطفیٰ پر پہل کرنا حقیقت میں خدا پر پہل کرنا ہے. یہ بھی اللہ کا اپنے محبوب پر درود و سلام. آپ اندازہ کیجئے قرآن مجید, یا ایھا الذین, آپ کو بڑی پیاری آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ. الحمدللہ مجھے آیت پروف کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کیونکہ میں حافظ قرآن جس وقت بات کرتا ہوں قرآن مجید میرے سامنے ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اللہ اکبر. اے ایمان والو, جب بھی تمہیں اللہ بلائے یا مصطفیٰ بلائے اس وقت آ جایا کرو, کیونکہ خدا کا اور مصطفیٰ کا بلاوا یہ جدا نہیں ہے. خدا کا بلاوا مصطفیٰ کا بلاوا ہے اور مصطفیٰ کا بلاوا خدا کا. سبحان اللہ. یہ بھی اللہ کا اپنے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام ہے. حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالی عنہ, اب نماز پڑھ رہے, سورہ انفال 9ویں پارے کا سیکنڈ لاسٹ کو اس کا اسٹڈی کر لیجیے. حضور علیہ السلام نے یا ابا سعید تعال, ابو سعید آ جاؤ. حالت نماز میں, نماز انہوں نے ذرا جلدی جلدی کر کے مکمل کر, لیکن نماز پڑھ کے, نماز کمپلیٹ کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس سے یہ بھی ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ مختصر صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ نماز جلدی مکمل بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہنا تو آپ 1 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ 1 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو, جلدی جلدی یہ نماز مکمل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لیٹ کیوں آئے ہو؟ بس کہ حضور میں نماز پڑھ رہا. فرمایا کیا تم نے اللہ پاک کا یہ حکم نہیں سنا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو, جب بھی کسی چیز کے ساتھ قید نہیں ہے, یہ اوپن ہے, اینی ٹائم تم جو بھی کر رہے ہو, جب بھی تمہیں اللہ اس کا رسول بلائیں فوراً لبیک کہہ دیا. اب اس پہ اگلی بات یہ تو میں نے آپ کو سلیس کرنے کے لیے بڑا ایزی وے میں آپ سے بات کی. اذا دعاکم, اگر اس پہ گرامیٹیکلی آپ دیکھیں تو اذا دعاکم کے اندر جو ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے جب بھی وہ تمہیں بلائے. پہلے بات آئی ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم, 2 ذاتیں 2 ہیں, لیکن آگے فرمایا جب بھی تمہیں بلائے نہیں فرمایا. کیا مطلب ہے؟ اگرچہ ذاتیں 2 ہیں مگر بلاوا ایک ہے. ذاتیں 2 ہیں مگر بلاوا ایک ہی ہے. تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کرتے ہوئے میں لیٹ ہو گیا, میں نماز پڑھ رہا ہوں, کیا تمہیں یہ حکم نہیں سنا کہ جب بھی تمہیں بلایا جائے فوراً لبیک کہہ دیا کرو؟ بس کہ حضور آئندہ نہیں ہوگا. اب آئندہ یہ ایک فنڈامنٹل پرنسپل بن گیا, ایک بنیادی اصول طے آ گیا کہ جب بھی آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو بلاتے. بڑے سننے والی بات, آپ دیکھیں لوگوں کے ذہن کتنے خراب ہو گئے استغفر اللہ, کیونکہ ایجوکیٹ کرنے والے لوگ بھی نہیں رہ گئے اور معاملات بڑے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ریاکاری دکھلاوا زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے.
لوگ کہتے ہیں جی حضور کا خیال نماز چاہتے نماز نہیں. اب آپ ذرا سوچیں آپ اس حدیث کو, قرآن کی صاحب کو, 9ویں پارے سورہ انفال کی صاحب کو اور اس کے اندر آنے والی حدیثوں کو سامنے رکھیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلاتے ہیں اور صحابی نماز چھوڑ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. نماز اتنی پڑھی باقی چھوڑ کر آ گئے. فرمایا جاؤ فلاں جگہ پہ جانا, یہودی کے گھر میں فلاں سے فلاں چیز لے کر آنی. اب نہ اس کی توجہ کعبے کی طرف ہے اور لوگوں سے باتیں بھی کر رہا ہے, بازار میں جا رہا. جب سارا کام کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا ہے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا آقا میں نماز کس سے شروع کروں؟ فرمایا نہیں, تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا, جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے شروع کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اب آپ لوگ استغفر اللہ کیا کہتے ہیں, خیال آ جاتے ہیں بعد میں استغفر اللہ. اب دیکھو چونکہ ہمارے لوگوں کے پاس آرگومنٹ نہیں ہوتے, وہ نے شاید ہندی ہو گیا یہ آیت پڑھ رہے قرآن پاک کی آیت پڑھ بھئی, اگر دوسری آیتیں پڑھ رہے ہو تو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اس آیت کو بھی پیش کرو. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ڈگنیٹی کو نعوذ باللہ اپنے اوپر قیاس مت کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسٹنگوشنس, حضور علیہ السلام کی ڈگنیٹی ساری کائنات سے ماورا. آقا علیہ السلام کی عظمت, حضور کا ہم پلہ کائنات بعد از خدا بزرگ توئی کس سادہ. تو حضور نبی پاک یہ اصل اللہ ورسولہ سورہ آپ توبہ کو دیکھ رہے 10ویں پارے کو, جب زکوٰۃ والی آیت ختم ہوئی نا تو اس کے بعد فرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں فلاں بھی راضی ہو جائے, فلاں بھی راضی ہو جائے. اب لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ یار انہوں بھی منا لو, لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. سبحان اللہ. اللہ اس کا رسول جو کام کرتے ہو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھیں ایک میں یہ بات, ایک تربیت کی یہ بات آ گئی کہ میرے ذہن میں کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے, میں جو سٹیپ اٹھاؤں اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اٹھاؤں. ایک بار یہ تربیت اور ساتھ عقیدے کی درستگی بھی دے دی کہ اس کی رضا, حالانکہ ذاتیں دو ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب بات آئی تو آگے اس کی بجائے لفظ ان ہونا چاہیے. آپ کہیں فلاں زید اور بکر, ان کو آپ یہ نہیں کہیں زید اور بکر, اس کو. جب دو کا نام آیا تو پھر آپ اس کی بجائے ان کا لفظ استعمال کریں گے. لیکن اللہ پاک نے جب دو کا نام آیا واللہ ورسولہ, اس میں کوئی شک نہیں, ذاتیں دو ہیں, وہ خالق ہے یہ مخلوق ہیں, یہ عبد ہیں وہ معبود ہے, مگر اللہ پاک نے نسبتیں ایک کر لی ہیں. جو رضا مصطفیٰ کی ہے وہی رضا خدا. سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ الفاظ کتنی بڑی بات کی, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں سو وہاں. حضور علیہ السلام کی ذات سے تعلق. تو یہ صلاۃ کا معنی آپ نے مختلف حوالوں سے دیکھا. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کو قریب کر رہا ہے. کیا اب بھی آپ فاصلے ڈالتے ہیں؟ نہیں جی آپ اس میں الگ کر لیں, اس میں الگ کر لیں. جب کائنات میں کچھ نہ تھا, اس جب فاصلے بھی نہ تھے, اللہ اس وقت سے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر. لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی, میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. مجھے رب کی کتنی قربت حاصل ہے اس کو کوئی آپ اس کا تو سفر بھی نہیں کر سکتے کہ کس قدر اللہ پاک کی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کو قربت حاصل. تو یہ صلاۃ کا مختلف الفاظ کی ترتیب کے ساتھ آپ نے دیکھا, ایک معنی ہو گیا مختلف حوالوں سے. اب آگے آئے صلاۃ کا لفظ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. لفظ صلاۃ لوہے کو گرم کر کے اس کے ٹیڑھے پن کو دور کرنے کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. کوئی لوہا آپ بھٹی میں اسے ڈالیں, آئرن جو ہے وہ ٹیڑھا ہو اور اس کو آپ نے بالکل سیدھا کرنا ہے, وہ اڈائی کے مطابق آپ نے کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. آپ اس کو آپ اپلائی کریں, اگر آپ نماز کے حوالے سے اپلائی کریں گے تو صلاۃ نماز اس کو کہا جاتا ہے کہ نماز بندے کا جو رب سے تعلق ٹیڑھا ہو چکا ہے, نماز
سیدھا ہو جاتا ہے۔ نماز کے ذریعے وہ تعلق اللہ پاک کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہے، اور امتی کا جو تعلق سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ٹیڑھا ہو چکا ہے، درود و سلام کے ذریعے وہ ڈائریکشن سیدھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے وہ ڈائریکشن۔ تو جو شخص درود و سلام کو پسند نہ کرے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے، اس کا ٹیڑھ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ظاہر کی اصلاح، آپ جتنی مرضی میٹھی باتیں کر لیں، جتنی مرضی بندہ ڈرامے بازی کرتے چلا جائے، اگر یہ ظاہر کی اصلاح ڈیپینڈ کرتی ہے اندر کی اصلاح پر، اور اندر کی اصلاح ڈیپینڈ کرتی ہے اندر کا ٹیڑھا پن سیدھا ہونے پر، اور اندر کا ٹیڑھا پن سیدھا ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے درود پر محمد مصطفیٰ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا درود و سلام کے ذریعے تعلق کو پختہ ہوتا چلا جائے گا، اندر کا ٹیڑھ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد صلاۃ کا ایک معنی اپنے کمر کو، اپنی جو ویسٹ ہے، آپ دیکھیں الحمدللہ اس کے بارے میں بس کافی میٹر ہے، آپ یہ جو ویسٹ ہے اس کو اور ہپس کو موو کرنا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ہپس کو موو کرنا، ویسٹ کو موو کرنا۔ اصل بات یہ ہے کہ مالک کہہ دے کھڑا ہو جا، کھڑے ہو جا، اللہ، مالک کہہ دے بیٹھ جا، بیٹھ جاؤ۔ تو صلاۃ جب نماز پر اپلائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے حکم سے قیام کیا، اس کے حکم سے رکوع کیا، اس نے کہا آپ جھک جا، اسی وقت بیٹھ ہو گئے، جھک گئے، اس نے کہا اور نیچے چلا جا، اسی وقت سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ صلاۃ نماز کی شکل میں ہو تو یہ ادب خدا کا درس دیتی ہے خضوع والخشوع کے ساتھ، اور صلاۃ درود و سلام کی شکل میں ہو تو یہ ادب محمد مصطفیٰ کا درس دیتی ہے۔ صلاۃ اگر درود و سلام کی شکل میں ہو تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا درس دیتی ہے۔ دوستان محترم، صلاۃ کا ایک معنی ثنائے جمیل کرنا بھی ہے، بڑے خوبصورت لفظوں کے ساتھ سیدنا و مولانا و کریمنا و حبیبنا و شفیعنا، اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ حضور کی ثنائے جمیل کرنا، اس کو بھی لفظ صلاۃ کہتے ہیں۔ جتنا لوگ کہتے ہیں جی اینے جی ایہو ہی لفظ منقول ہے، اے تسی کتھوں کاٹ لے نے، تو صلاۃ کا معنی یہ ہے، حضور نے فرمایا احسن الصلاۃ علیہ، تم سے جیسے ہو سکے بہتر سے بہتر الفاظ میں مجھ پر درود و سلام پڑھو۔ سیدنا ابو درداء he was a very beautiful companion of the Holy Prophet peace be upon him۔ حضور علیہ السلام کے بڑے خوبصورت صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ عرض کرتے ہیں آقا کیا حضور آپ کے وصال کے بعد بھی حضور پر درود و سلام پڑھا کریں جمعہ کے دن؟ آقا علیہ السلام فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ حضور علیہ السلام فرمایا تم میرے وصال کے بعد بھی مجھ پر درود و سلام پڑھو، میں اس سے سنوں گا بھی، اس کا جواب نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ درود و سلام کے دوستان محترم مختلف معنی ایک طرف رکھ لیں، اب ایک دو فضیلتیں احادیث کے حوالے سے وہ بھی آپ ایک دو بڑے اہم واقعات مستند، یہ ساری چیزیں مستند بتا رہا ہوں۔ میری بات طریقہ کچی عادت یا کچا پن نہیں ہے کہ ایسے ادھر ادھر کی سنا دی اور ٹائم ویسٹ کر دیا، نہیں، کچی بات نہیں کرتے، ایتھورائزڈ الحمدللہ میرے پاس مواد ہوتا ہے، وہ فل اتھارٹی ہوتی ہے چیز، ہر چیز کا آرگومنٹس ہمارے پاس موجود۔ مسالک الحنفاء ایک کتاب ہے، امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ حج کے لیے گیا، حج کے لیے وہ جس مقام پر بھی جاتا تھا ہر پوائنٹ پر وہ درود و سلام ہی پڑھتا جا رہا تھا۔ وہ طواف کرتے ہوئے الگ دعائیں ہیں، اس کے منہ سے کوئی دعا نہیں سنی، جہاں ہے تو اللہم صلی علی سیدنا محمد درود و سلام پڑھ رہا ہے، حجر اسود کو چومتے ہوئے درود و سلام پڑھ رہا ہے، مقام منتظم پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا کہ یہ شخص درود و سلام ان سے واسطے پڑھتا چلا جا رہا ہے، صفا مروا پہ درود و سلام پڑھتا چلا جا رہا، ہر مقام میں درود و سلام۔ اس سے پوچھا ماجرا کیا ہے، کوئی اور دعا نہیں تجھے آتی؟ اس نے کہا دعائیں تو آتی ہیں، اصل میں خراسان کے علاقے
پہنچے تو وہاں پر میرے والد کا اس نے کہا انتقال ہو گیا. اب سننے والی بات، اس نے کہا جب اس کا وصال ہو گیا، والد بیمار ہوا، بیماری کے بعد قریب اس کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسپائر ہو گئی. اس نے اپنے والد کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا. کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد جب کپڑا اٹھا کے دیکھا تو نوز باللہ اس کا چہرہ گدھے کی شکل بن گیا. کہتا میں بہت پریشان ہو گیا، میں ہزاروں قطار رو رہا تھا، کسی کو بتاؤں گی تو کیا بتاؤں، یہ کیا عجیب سا ماجرا ہو گیا. اس نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ لگی، تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ لگی، تو اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، ایک نور کا پیکر تشریف لایا، نور کا پیکر. اور انہوں نے سبحان اللہ وہ کپڑا اٹھایا ہے اور کپڑا اٹھا کر چہرے پر ہاتھ پھیرا ہے اور اس کی شکل والد کی درست ہو گئی ہے، اور صرف درست ہی نہیں ہوئی، چمکنا شروع ہو گئی ہے. تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ادھر سے آواز آئی انا المصطفیٰ. سبحان اللہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. وہ پوچھتا ہے آقا یہ سارا کرم کیسے ہو گیا؟ حضور یہ اتنی کرم نوازی، میں تو بڑا پریشان تھا، میرے ساتھ یہ ماجرا کیا ہو، نہ کسی کو بتا سکتا ہوں یہ ماجرا کیا ہو گیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں تیرے والد کے رزق میں حرام شامل تھا، یہ اس کے سورس آف انکم جو تھا اس کے اندر حرام شامل تھا. اس حرام کی وجہ سے اگرچہ یہ ہر رات 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا، ہر رات 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے بغیر یہ سوتا نہیں. حرام کھانے کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا اس کا چہرہ آخرت میں بدلنا ہے، لیکن درود و سلام پڑھتا تھا اس لیے اس کا چہرہ اب مسخ کر دیا جائے دنیا کے اندر، آخرت کی سزا درود شریف کی وجہ سے معاف کر دی جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ہر روز جو میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے رات کو اس کا ریکارڈ آ جاتا ہے میرے سامنے. جب ایک جو پنکچوئل پڑھنے والے درود و سلام ہیں جب ان کا ریکارڈ سامنے آیا تو اس کا نام نہیں تھا تیرے والد. میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کہاں گیا؟ بتایا گیا اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو حضور علیہ السلام میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا مولا مجھ پر درود و سلام کی وجہ سے تو نے اس کی آخرت کی سزا دنیا میں رکھ دی، آخرت کی معاف کر دی، اب میرے کرم کی وجہ سے یہ بھی معاف کر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود و سلام آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا مفقود اور ناپید واقعہ آپ کو سنا ہے. اب آخری بات سنیں اپنی بات، یہ درود و سلام کی وجہ سے آپ اندازہ کریں کہ کس قدر کرم ہوتا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ذریعے سے سارے سلاسل آئے طریقت آگے چلتے، مولا علی شیر خدا سے فیض انہوں نے لیا اور ان سے آگے امت کے سائے میں کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سوربردی ہے، نقشبندی ہے، سارے سلاسل حضرت خواجہ حسن بصری وہاں سے چلتے. لیکن حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی 11ویں شریف کا یہ مہینہ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ الگ ہم بات کریں گے. ان کا مقام ان کا مرتبہ سب سے اوپر. اب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، یہ بھی مصالح الحنفاء صفحہ نمبر 165 پر یہ واقعہ لکھا، جلد نمبر 1 اس کے اوپر بڑی تفصیل سے لکھا. ایک بڑھیا خاتون مائی آ گئی حضرت حسن بصری کے پاس. اس نے آ کر کہا کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوگا. کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتا دے کہ مجھے قبر کی حالت پتہ چل جائے کہ عالم برزخ میں اس کے ساتھ کیا وقوع ہو رہا. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا ایسا کرو عشاء کی نماز کے بعد 4 نفل پڑھنا، 4 نفلوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں الہاکم التکاثر یہ سورت پڑھنی. 4 رکعتوں کے اندر ہر رکعت میں یہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ. اور جب سلام پھیر لو گی سلام پھیر کر درود و سلام پڑھتی پڑھتی سو جانا، کسی سے کوئی بات نہ. جب تم سو جاؤ گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس نے یہی عمل کیا، گھر جا کے عمل کیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ نعوذ باللہ اس کی بیٹی سخت عذاب میں، اس کی بیٹی سخت عذاب کے اندر زنجیروں میں فرشتوں نے اس کو جکڑا ہوا ہے اور اس کو عذاب ہو رہا. وہ اور پریشان ہوئی اور خواجہ حسن بصری کے پاس اگلے دن ملا. آپ نے فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرو.
صدقہ و خیرات. یہ بھی آپ دیکھیں عذاب ٹالنے کے لیے، عذاب میں تخفیف کے لیے امت کے اولیاء کا، اللہ کے بندوں کا شروع سے معمول رہا کہ اللہ کے راستے پر خرچ کرو، مصیبتیں ٹلیں گی، صدقہ و خیرات کرو. اس سے یہ کہہ دیا. رات کو خود حضرت خواجہ حسن بصری نے یہ عمل اس لڑکی کی خاطر کہ میں نے، آپ فرماتے میں نے یہ عمل کیا تو کیا دیکھتا ہوں وہ لڑکی جنت کے اندر ٹہل رہی ہے. میں نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ تیری ماں نے دیکھا تھا تجھے عذاب ہو رہا تھا، میں نے دیکھا ہے تو جنت کے اندر ٹہل رہی ہے. اس نے کہا اصل میں آج ہمارے قبرستان سے ایک شخص گزرا ہے اور وہ درود و سلام پڑھ رہا تھا، رو رہا تھا، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا مولا میں نے جتنا بھی زندگی میں درود و سلام پڑھا ہے اس کے تو خیر سارے قبرستان والوں کی مغفرت کر. اللہ پاک نے درود و سلام کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت کر. یہ درود و سلام ہے. دوستان محترم ہمیں اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے. دیاں ضرباں لائی جا جویں مندائی یار منائی جا، تینوں اکو کم دی گل دساں سونے تے درود پہنچائی جا. ایک بڑے امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ سن لیں انشاءاللہ العزیز. اگلے ہفتے کو 22 فروری کو انشاءاللہ العزیز ہماری جامع